نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اور کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی، اگر گھٹے تو مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ ایک اصال ثواب اور چہلم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری قوم کا مزاج یہ رہا ہے کہ ہم صرف موت کے بارے میں تقریریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی آئے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت والی آیت پڑھے گا اور اس کے اوپر تبصرہ کر کے اور اپنا وقت بتا کے چلا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ موت والی تقریر تو سننی ہے، کچھ زندہ رہنے والی بھی تقریر سنا کرو کہ انسان کو اسلام نے زندگی کا مزاج کیا دیا ہے، انسان اسلام کو جینے کا ایک ڈھنگ کیسے سکھاتا ہے، اسلام کا مزاج عظمت کیا ہے، اسلام انسان کو عروج و ارتقاء کی ڈگر پر چلنے کی کس طرح کی کا سبق پڑھاتا ہے، اسلام انسان کو بلندیاں کیسے دیتا ہے، انسان اسلام کے سائے میں اگر آ جائے تو اسلام اس انسان کو کس طرح جینے کی راہیں ہموار کرتا ہے، ان تمام تر گوشوں کو سمجھ کر اور ان تمام تر حوالے سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی بھی حکومت کا کوئی کارندہ، کوئی ظالم طاقت اور کوئی بھی قوت اور استبداد کے ڈورے ڈالنے کی اگر کوشش کرنے والا ظالم ہوگا، وہ خود خس و خاشاک کی طرح مٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن قوم مسلم کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ تاریخ رہی ہے، اگر آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر آپ نے اسلامی خوگروں کو پڑھا ہوتا اور اسلام کے جانبازوں کی تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ مسلمان جس دھرتی سے گزرتا ہے تو اس دھرتی کے ذرے ذرے مسلمانوں کو اپنے چلنے کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں۔ مسلمان اگر دریا پہ قدم رکھتا ہے تو دریا مسلمان کو راستہ دیتا ہے، مسلمان پہاڑ اور پروت کی طرف قدم رکھتا ہے تو پہاڑ اپنا سینہ چاک کرتا ہے۔ مسلمان اگر کسی خشک زمین پہ چلتا ہے تو خشک زمین کے اوپر لوگ گھوڑا دوڑاتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے خشک زمین کے اوپر کشتیاں چلائی ہیں، دریا کے اوپر کشتی چلتی ہے،
لیکن مسلمانوں نے دریا کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں. یہ تاریخیں رہی ہیں. قوم مسلم اگر اسلام پہ ہو, اگر اسلام کو مان لے اور اسلام کے کہے ہوئے دستور کو اپنا لے, تو یاد رکھے کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے. قرآن نے مزاج دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم مت کرنا, سستی مت کرنا, تم ہی صاحب حکومت رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جانا. اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھو, ہمارا ضمیر بطور زکات میں 40واں حصہ زندہ ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ اپنے اپنے من میں ڈوب کے اور سراغ زندگی کو دیکھو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا مت بن اپنا تو بن. ہم نے دوسروں کی طرف نظر اٹھا دیکھنا شروع کیا ہے. اگر دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی نظر اس پہ جمتی ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے, بہت بڑا کرمنل ہے, بہت بڑا پاپی ہے. ہر انسان اپنے اپنے ضمیر و خلیل کو جھانک کے دیکھ لے تو ہر انسان اپنے آپ کو سدھار لے گا, تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, آپ خلفاء راشدین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, ان کی زندگی کیسے رہی تھی, انہوں نے زندگی گزاری کیسے تھی. کیا ان کے سامنے یہ دنیاوی اسباب نہیں تھے؟ ان کے سامنے یہ حکومتیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. آج مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جس کی چوٹی چکنی ہے نا اس کی گاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں, اور ضمیر فروش اتنے ہو گئے کہ جلیبی کہیں کھائیں گے, پکوڑا کہیں کھائیں گے, چائے کہیں پی کے آئیں گے, ووٹ کہیں لگائیں گے. جس کی وجہ سے حالت یہ ہوئی ہے کہ کوئی آپ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا. ایک اگر محکم آدمی کو ڈھنگ کا ہو اس کو پکڑا جائے تاکہ کام ہو. خیر یہ ایک دوسری بات ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کو اپنایا ہوتا اور اسلامی فکر ہمارے زندگی کے اندر رچ بس گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتے. آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی کتنی روشن تھی, کتنی بہترین زندگی تھی. خالد بن ولید جب گئے تھے نا تو اس وقت رومیوں نے کہا تھا 6 لاکھ کی تعداد تھی, ادھر 36,000 ہے, ادھر 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ کی تعداد لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ادھر مسلمان 36,000 ہیں. خالد بن ولید کون ہے؟ سیف اللہ جن کا لقب حضور نے دیا. اللہ کی تلوار جب چلتی تھی تلوار دشمنوں کو تو بجلی کی طرح کونتی تھی. عالم یہ تھا کہ خالد بن ولید نے جنگ یرموک کے اندر تاریخ یہ ہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی. حلب کے میوزیم میں آج بھی اس جانباز کی تلوار رکھی ہوئی ہے. ہمارا نوجوان اس تلوار کو اٹھا نہیں سکتا, اتنا بھاری بھرکم تلوار کا وزن ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو ہے ہی, کیونکہ سارا سسٹم ایسا ہو گیا. روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, اور اسلام روحانی پاور دینے کی بات کرتا ہے. روحانیت جب ہوتی ہے نا تو انسان کے اندر زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. حضرت علی کوئی بہت لمبے چوڑے آدمی نہیں تھے, قد و قامت کے حساب سے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. مولا علی کی تاریخ پڑھنے والی دنیا موجود ہے. پوچھئے ان سے, جب خیبر گئے تھے تو خیبر کے اندر مرحب نام کا ایک بہت بڑا جانباز سپاہی تھا یہودی. اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب. لوگ کہاں سے آ گئے تم اٹھ کے؟ اے مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خیبر کے دروبان جانتے ہیں کہ مجھے لوگ مرحب کہتے ہیں. تو حضرت علی نے آگے بڑھ کے جواب دیا تھا قد سمتنی امی حیدرا. ارے تو بات کس سے کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے, اور حیدر کہتے ہیں کچھار کے شیر و نر کو, اور شیر و نر جب ایک آتا ہے تو جنگل خالی ہو جاتا ہے. تو خیبر کا دروازہ ساتھ میں آ گیا, ڈھال دروازے کو بنا لیا. جنگ فتح ہوئی تو دروازہ ایک ہاتھ سے نیچے رکھ دیا. تاریخ میں لکھا ہے مورخین نے, ایک روایت میں آیا کہ 40 آدمیوں نے, دوسری روایت میں آیا کہ 70 بندوں نے کوشش کی لیکن دروازہ کو ہلا نہیں سکے. وہ یہودیوں نے کہا کہ آخر مولا علی کی غذا کیا ہے, یہ کھاتے کیا ہے, پیتے کیا ہے؟ انہوں نے سروے کرنے کے لیے بندہ بھیجا دمشق کے اندر.
وہاں جب بھیجا تو مسجد کے حجرے کے اندر حضرت علی کھانا کھا رہے تھے، جو کہ سوکھی روٹی اور ٹکڑے سوکھے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی غذا دیکھنے آئے تھے، اس کے علاوہ کیا کھاتے ہیں؟ بولے کہ نہیں یہی کھاتا ہوں۔ بولے یہ سوکھی روٹی کھانے والا اتنا بڑا دروازہ خیبر کا نہیں اٹھا سکتا۔ تو مولا علی نے کہا یہ پاور اور طاقت یہ روٹیوں کی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے، اور اسلام طاقت دیتا ہے، اسلام کا پاور ہے، یہ اسلام کے پاور کی وجہ سے میں نے دروازہ اٹھایا، روٹیوں کے پاور کی وجہ سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولا علی۔ اور آج حال یہ ہے کہ روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک کھڑے نہیں ہوں گے جب تک کہ توند شریف پوری بھر نہ جائے اور گلے تک آ جائے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں یار یہ الرجی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں گیسٹرک کی بیماری ہو گئی، تیزابیت ہو گئی ہے۔ جب اور لوڈ تو ٹرک نہیں چلنے دیتے یار، ٹرک نہیں چلتے، ان کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، تو اور لوڈ جب کھانے میں کریں گے تو پھر پیٹ سلامت رہے گا، تو پھر تو بابا PBM کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کھانا پینا بھی لمٹ کا ہو، اور اسلام جس طرح بتاتا ہے اس طرح۔ اب ہم نے طریقہ کار کس کا اپنا رکھا ہے؟ رول ماڈل کون ہے ہمارا؟ ہر طرح سے۔ میں نے ایک تاریخ پڑھی 1897 کے اندر یہودیوں نے سوئٹزرلینڈ کے بیسل شہر کے اندر ایک کانفرنس کی بہت بڑی، ان یہودیوں نے اس کے اندر طے کیا 19 نکاتی پروگرام لے کے اٹھے، وہ لوگ 19 نکاتی پروگرام کے ساتھ اٹھے، اور 3 کام کرنے ہیں ان کو۔ ایک تو انہوں نے کہا میڈیا پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، میڈیا پہ کنٹرول اور قبضہ ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسرا طریقہ تعلیم بدلنا ہے، ہمیں تعلیمی سسٹم بدل کے چھوڑنا ہے، سارا تعلیمی سسٹم دنیا کے اندر چلے گا یہودی مشنری کے حساب سے ہوگا۔ اور تیسرا پروگرام یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اوپر ہمیں حکومت کرنی ہے۔ جو علماء جانتے ہیں اور جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سوشل میڈیا عیاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہم نے بدماشی کے لیے استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا ہم نے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارا نوجوان عریانیاں اور ننگی تصویریں دیکھ کر اور سوشل میڈیا کے اندر ننگے مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ انسان 2 بجے سوتا ہے اور 9 بجے اٹھتا ہے۔ وہ کیا سمجھے گا کہ سوشل میڈیا پہ اسلام کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ تو یہ یہودیوں کی پلاننگ تھی 1897 کی۔ کتنا گزر گیا زمانہ، 1 صدی سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، انہوں نے یہ پلاننگ کی۔ آج سوشل میڈیا پہ ٹوٹل قبضہ یہودیوں کا ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگ وہی بولتے ہیں جو یہودی بولتے ہیں۔ یہودیوں نے 2001 میں ایک پلاننگ کی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آتنکوادی گھوشت کرنا ہے، اور انہوں نے یہ پلاننگ کے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ان پہ حملہ کروا کے اور یہ کلنک مسلمانوں پہ لگایا، جبکہ اس بلڈنگ کے اندر 500 مسلمان بھی مارے گئے، اور یہ پلاننگ کے ساتھ کام ہوا، اور پورے مسلمانوں کو آج ٹوپی داڑھی کی شکل میں جو بھی نظر آئے گا بولے آتنکوادی ہے۔ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ آج یہ پلان دیا جا رہا ہے دنیا والوں کو، اور دنیا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر رہی ہے۔ اور جو ہمارے بھی سیکولر بننے والے کچھ لوگ ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہوگا ایسا۔ میرے سامنے یہ کئی باتیں آئی ہیں، خیر وہ آپ بھی تھی، بتانا یہ اسٹیج کے لائق نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج قبضہ غیروں کا ہو گیا، ان یہودیوں کا قبضہ ہے، تو یہودی ساری قوم کو لڑا کے اور اپنا چھاپ اور اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے یہودی مشنری، اور آج کر دیا انہوں نے۔ دوسرا کام طریقہ تعلیم کو بدلنے والا سسٹم، طریقہ تعلیم بدل دیا۔ آج ہر انسان مدرسے سے الرجک ہے، مدرسے میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بولو ان کو باتیں سننی پڑتی ہے کہ نہیں؟ روز یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ ان چیزوں کے اوپر کون بولے گا؟ ان کو کون اٹھائے گا؟ ان کو کون سمجھے گا؟ یہ ضرورت نہیں ہے وقت کی۔ اگر یہ مدرسے مٹ گئے اور مدرسوں کا تشخص باقی نہیں رہا تو یاد رکھنا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، حکومت کرنے کی تو بڑی بات ہے۔
جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں امام مسلم پیدا ہوئے، آج ان علاقوں کے اندر مدرسوں کو مٹا دیا گیا ہے، اور عالم یہ ہوا کہ آج امام بخاری کے علاقے کے اندر لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، جنہوں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں بیٹھ کے مسودے تیار کیے، وہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، ہر مکتب فکر کا آدمی جب تک کہ بخاری کا درس نہیں دیتا، تکمیل بخاری کی سند نہیں دیتا، عالم نہیں بنتا انسان۔ وہ بخاری جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے سے خواب میں کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کبھی میری کتاب بھی پڑھا کرو۔ کہا کہ آپ کی کتاب کون ہے؟ کہا امام محمد بن اسماعیل نے جو کتاب لکھی وہ میری کتاب ہے۔ اس بخاری اور بخاری لکھنے والے محمد بن اسماعیل کا علاقہ سمرقند، بخارا، یہ سارا کا سارا آج خالی ہو گیا۔ دوسری مثال اسپین کی دیکھیں آپ، اسپین کی دھرتی جہاں پہ صدیوں مسلمان رہے ہیں، 700 سال تک تقریباً اسلامی حکومت رہی ہے، جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک سوئی نہیں بنائی ہے، یہ ہے کہ نہیں تانا؟ ایک سوئی نہیں بنائی مسلمانوں نے، یہ تو پنچر لگانے والی قوم ہے، یہ تو لائٹ فٹنگ کرنے والی قوم ہے، یہ مزدوری کرنے والی قوم ہے، یہ گاڑی چلانے والی قوم ہے، یہ ہمارے جوتے چپل صاف کرنے والی قوم ہے، یہ دنیا کو باور کروایا جا چکا ہے۔ لیکن مسلمان کیا تھے؟ کیا سسٹم تھا؟ پہلی صدی ہے، رسول پاک کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام نے مدینے میں آ کر یہ تعلیمی سسٹم کو اس طرح جوڑا اور ایجوکیشن سسٹم کو حضور نے بڑھایا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیلی کلام کرنے کا وقت نہیں ہے، بس میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ ذہن و فکر میں رکھیں کہ علم اور ایجوکیشن کو کس طرح آگے بڑھایا اسلام نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابی ارقم میں جہاں پہ حضور کو پتے کھانے پڑے، درختوں کے چھال کھانے پڑی، اور قبیلے بنو ہاشم کو مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے پکا پکا کے کھانے پڑے، اس محبوس اور مقید زندگی کے اندر 3 سال تک حضور نے اپنا طرز اور حضور نے تعلیمی سسٹم جاری رکھا۔ دار ابی ارقم کو حضور نے دار العلوم بنا دیا تھا، اور اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنایا۔ پوچھئے ان علماء سے جو حج اور عمرہ کرنے گئے، ان سے معلوم کرے کہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر میں چبوترا بنایا۔ اس چبوترے کے اوپر حضور کے اسٹوڈنٹ علامہ ابو نعیم اصفہانی کی روایت کے مطابق حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ 70 سے لے کے 90 تک حضور کے طالب علم تھے، اور پڑھایا کیا تھا؟ صرف قرآن پڑھایا حضور نے، صرف قرآن پڑھایا۔ سائنسدان بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، میتھمیٹک کے ماہرین بھی تھے۔ میں ان تمام چیزوں کا تجزیہ کروں تو ٹائم زیادہ لگے گا، اور ہر ایک حضور کے ماہر تھے۔ حضرت علی نے، حضرت عمر نے جب مقام جابیہ کے اندر خطبہ دیا تھا، فرمایا اے لوگوں، ہمارے پاس ہر فن کا فنکار اور ماہر موجود ہے، لا کا بھی ماہر ہے، اور اس میں میتھمیٹک کا بھی ماہر ہے، ریاضیات کا بھی ماہر ہے۔ حضرت عمر نے بائے نیم سب کا ذکر کیا، اور صرف پڑھایا کیا؟ قرآن پڑھایا، ایک کتاب۔ اس قرآن کے اندر آج لیٹسٹ ریسرچ آیا ہے کہ قرآن کے اندر 77,450 علم دنیا والوں نے کھوج کر لیا ہے۔ آج بھی امریکہ میں ناسا کے سائنسدانوں نے جہاں پہ بڑی بڑی کتابیں رکھی ہے اور کھوج اور ریسرچ کا ہے اور سینٹر کو قائم کیے ہیں، وہاں پہ نمبر 1 پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اور سائنس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم پنچر لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ یہ سفر حضور نے شروع کیا 600 صدی تک، 600 سال تک یہ سفر رہا حضور کا۔ حضور نے جو چالو کیا، صحابہ تابعین لے کے آگے بڑھتے رہے، علم و فکر کے سوتے بہتے رہے، اور ایک جو میں نے اسپین کا نام لیا، اسپین کے اندر صرف اسپین کی تاریخ یہ ہے کہ اسپین کے اندر بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ ہوائی جہاز جس نے ایجاد کیا تھا اس کا نام تھا عباس بن فرناس۔ یہ 9ویں صدی ہجری کا وہ سائنسدان تھا جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جو عالم بھی تھا، فقیہ بھی تھا، محدث بھی تھا، اور جس نے قرطبہ کی مسجد کے اندر مسجد کے مینارے سے قرآن لگا کر کے، اور اس انسان نے ہوائی جہاز کا مجاز دیا تھا۔ اور سوئی نہیں بنائی مسلمانوں نے۔ ابو القاسم الزہراوی اسپین کا رہنے والا تھا،
جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے سرجری کی ہے، اور اس انسان نے انسان کی شہرت کو باندھ کر اور سرجری کی تاکہ خون ویسٹیج نہ ہو انسان کا، اور بلی کی آنکھ سے دھاگا بنا کر اور اس طرح اس نے سلائی کی آپریشن کر کے کہ اندر کی سائیڈ میں سلائی کر دی اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ اس کا آپریشن ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ ہے مسلمان۔ کیمرہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ ارے یہ جو کافی پیتے ہو یہ بھی ایک مسلم چرواہی کی دین ہے۔ بکریاں چرانے گیا، اس نے بکریوں کے دودھ کو گرم کرنے کی پلانے کی، ایک پودا کھڑا تھا اس کے پتے توڑ کے مسل کی اس میں ڈال دیے، کافی بن گئی۔ یار بہت بہترین چیز ہے، اس کی نشاندہی کی بعد میں دنیا کے اندر یہ بہترین چیز تیار ہو گئی ہے۔ آپ اسلام کو پڑھو اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھو۔ کاغذ مسلمان نے تیار کیا، پہلے کاغذ نہیں تھا یار، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، چھال پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا۔ آج بھی طائف جو گئے ہیں ان سے پوچھیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہاں پہ وہ لائبریری اور میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں پہ عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کی تحریر پتھر پہ موجود ہے، ہڈیوں پہ موجود ہے، اور اس زمانے کے جو کاغذ بعد میں تیار ہوئے اس پہ ہے، لیکن کاغذ مسلمان نے تیار کیا، سوئی مسلمان نے تیار کی، سرجری کا آپریشن، سرجری اور آپریشن کا کام مسلمان نے کیا۔ یہ سارے مسلمانوں نے یہ علمی اور تحقیقاتی سفر کو آگے بڑھایا تھا، لیکن 6 صدی عیسوی کے بعد زوال آ گیا۔ زوال کی وجہ کیا بنی؟ صدی ہجری کے بعد، 6 صدی ہجری کے بعد زوال آیا۔ تب تک علم کی توانائی ساری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور 6 صدی ہجری میں کیا ہوا؟ خلفائے بنو عباسیہ کا آخری خلیفہ المستنصر باللہ، مولانا جاوید صاحب خلفائے بنو عباسیہ کا آخری تھا، خلفائے بنو عباسیہ کا آخری خلیفہ المستنصر باللہ ہلاکو تاتاریوں کا تھا۔ اس نے حملہ کرنے کی ٹھان لی، کئی بار کوشش کی لیکن بچ بچاؤ ہو گیا۔ ایک بار اس نے حملہ کیا ایسا شدید کہ المستنصر باللہ اندر رہا، فوج سول وردی میں آ گئی، فوج بھاگ گئی۔ خلیفہ صاحب اکیلے ہیں، پکڑے گئے، اور پکڑنے کے بعد اس تاتاری نے کیا کیا ہلاکو نے معلوم ہے؟ اس کو چٹائی میں لپیٹا، چٹائی میں لپیٹ کے اور گھسیٹ کے مارا اس کو۔ اور چٹائی میں لپیٹنے کا اس کا نظریہ کیا تھا معلوم ہے؟ علماء بیٹھے اسٹیج پہ غور سے سنیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان کا ایک قطرہ خون زمین پہ گر گیا تو اس کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اس خون کے قطرے سے لاکھوں مسلمان پیدا ہو جائیں گے۔ اس نظریے سے اس نے چٹائی میں لپیٹا تاکہ اس کا خون زمین پہ نہ گرے اور اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس نے لپیٹنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالا، جیل میں جب ڈالا تو اس کی تجوریوں کو کھولا، تجوریاں کھول کے ہیرے نکالے، سونا نکالا، ہیرے اور سونے کی پلیٹیں بھر کے اس کو ناشتے کے ٹائم بھیجا، بولے کھاؤ ان کو۔ بولے یہ ہیرے کھائے جائیں گے، یہ سونا کھایا جائے گا؟ تو بولے کھایا نہیں جائے گا تو تو نے اس کو جمع کر کے کیوں رکھا؟ آج اگر یہ ہیرے اور سونا یہ تو فوجیوں کو دیتا نا اور ان کا پیٹ بھرتا اور ان کی تنخواہ معقول کر کے رکھتا تو آج تجھے یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ المستنصر باللہ خلیفہ کو مزاج دیا تھا ہلاکو نے۔ آج مولویوں کی تنخواہیں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بولے یہ کم تنخواہ والا مولوی رکھو۔ کیا خیال ہے؟ تنخواہ کتنی ہے؟ بولے تنخواہ 8,000۔ مولوی کی ہائیسٹ تنخواہ 10,000 بہت ہے۔ یہ سارے کے سارے جھوج رہے ہیں، پوچھ لیں ان سے کس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے۔ اور ہر مدرسے کا ذمہ دار، معاف کرنا، ہر مدرسے کا ذمہ دار اس وقت قارون والا ذہن رکھتا ہے۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہر مدرسے کا ذمہ دار قارون والا ذہن رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پیسے سارے بچائے جائیں، مولوی کو کم سے کم تنخواہ دی جائے، سارا خزانہ اکٹھا کر لیا جائے، بلڈنگ میں لگایا جائے۔ میاں یہ بلڈنگیں کریں گی کیا جب علم دینے والا یا نہیں ہوگا؟ آج جو چوٹی کے علماء تھے، جو واقع میں درس نظامیہ پڑھانے والے تھے، وہ بریانی بنا رہے، جنس پینٹ کی سلائی کے کارخانے کھول رکھے۔ یہ قوم کا المیہ ہے۔ اگر یہی حال تنخواہ کا رانا علماء کا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ علماء جو چوٹی کے علماء ہے وہ پیچھے سب میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان علماء کو پتا ہے پیچھے لاسٹ والی سب میں ثواب زیادہ ملتا ہے جنازے کے اندر۔ یہ پیچھے کھڑے ہوں گے،
इसलिए अगर चाहते हो कि अच्छे आलिम हो, लोग कहते हैं हमारा मौलवी है नमाज पढ़ा दी, लेकिन उसको पता नहीं है कि सजदा 100 से नमाज होगी या नहीं होगी, सजदा 100 से नमाज की तलाफी हो गई या नहीं होगी। लेकिन क्या वजह है कि ये मौलवी इतने मसले, तो भैया जब 6000 रुपये तनख्वाह दोगे तो मसले फिर ऐसे ही बताएंगे मौलवी। तनख्वाह अच्छी दोगे तो बेहतरीन आलिम होंगे और मसले एकदम नोक के टोक पे देंगे। लेकिन अब करें क्या, तनख्वाह देनी नहीं है, पैसे बनाने ट्रस्टियों को, बोले मस्जिद बनाएंगे आलीशान। हुजूर ने फरमाया कि आराकुम तशरफुना मसाजिदकुम कमा शरफतिल यहूद बियाहुम व नसारा कनाइसहुम अल मुस्तदरक अल हकीम। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें देख रहा हूं। कब कहा? 14 सदियों पहले, अभी हम पैदा ही नहीं हुए थे, रूहों की दुनिया में घूम रहे थे। हुजूर ने फरमाया आराकुम, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम लोग मस्जिदों को संवारोगे और खूब आलीशान मस्जिदें बनाओगे, जिस तरह यहूदी और नसरानी गिरजा घर और चर्चों को आलीशान बनाते हैं। दूसरी रिवायत में हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद में 1000 लोग नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया 1000 लोग नमाज पढ़ के निकलेंगे, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं होगा उनमें। आज आलम यह है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ के उस इमाम के पीछे निकलते हैं, कहते पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, बाद में कहते हैं यार ये इमाम ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की जरूरत है आपको? तो ठीक खड़ा करना चाहिए था। अच्छा इमाम ठीक करो, खड़ा करो। अगर आपने इमाम मान लिया है, ईमान है, तो आप निस्बत रसूल का ख्याल रखें। ये रसूल का मुसल्ला है, उसका ख्याल रख करके इमाम को पाक साफ रहना चाहिए और मुक्तदियों को अपना ज़हन पाक साफ रखना चाहिए। वरना फिर क्या फायदा नमाज पढ़ने से? और फिर नमाज पढ़ भी ली तो मैं अक्सर ये कहता हूं, बहुत जगह कहा कि लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते हैं और उनकी मस्जिद नमाज उनकी पढ़ी हुई मस्जिद के दरवाजे तक नहीं पहुंचती है। ये हाल है यार। मुसल्ले से उठ के जैसे सबसे निकले चुगलियां चालू, चुगलियां शुरू हो गई। मस्जिद के दरवाजे तक जाते हैं, चुगली करते करते खुदा के घर में चुगलियां कर रहे हैं, चुगलियां करते हैं और या दुनियावी बातें मस्जिद के अंदर करते हैं। तो पूछो उलमा से, नेकियां इस तरह खत्म हो जाती है जिस तरह आग से लकड़ियां खत्म हो जाती है। आग लकड़ियों को जला के खत्म करती है, इस तरह दुनियावी बात करना, सिर्फ चाहे कारोबार की बात करें, मस्जिद में नेकियां खत्म हो जाती है। और अगर आपने चुगलियां शुरू कर दी, किसी का विरोध शुरू कर दिया, तब क्या हाल होगा? इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाओ और हर तरह से एकदम एक्टिव रहने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। दीन भी पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं, और ताकि ये बच्चे हैं आगे बढ़ करके कुछ और देखें। और मदरसे वाले भी ख्याल रखें इन चीजों का, और हम लोग भी इसी में से, हम भी इसी उम्र में हैं कि बच्चा जिस लायक हो उस पर ध्यान रखा जाए कि किस तरह का बच्चा है। ये बच्चा हिंदी में आगे बढ़ना चाहता है, हाफिज बनना चाहता है, कारी बनना चाहता है, आलिम बनना चाहता है, या इंजीनियर बनना चाहता है, या किस तरह का ज़हन है। 2-4 साल बच्चा मदरसे में रहता है या स्कूल में रहता है तो उस्ताद को पता चल जाता है। अगर उस्ताद सा है तो ऐसे तो फिर वो लस्सी पी के बहुत सो रहते हैं, उनका तो कोई मैटर नहीं। अगर उस्ताद है तो उसको 2 साल में 6 महीने में पता चल जाएगा ये बच्चा क्या बनना चाहता है। तो जिस सब्जेक्ट की तरफ उसका ज़हन माइल है तो उस्ताद पर जरूरी है, मदरसे के जिम्मेदारों पर जरूरी है कि उस बच्चे को उसी सब्जेक्ट की तरफ माइल करके उसको आगे बढ़ाया जाए और कौम के अंदर ये फिक्र पैदा हो। आप लोग मदरसों में जाए, इनसे पूछे जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है। कई मदरसे ऐसे हैं जहां पे तालीम भी हो रही है, उलमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे कायदे का पंखा भी नहीं होता है, कायदे का वाटर कूलर नहीं है, गर्म पानी पी पी के बच्चे परेशान होते हैं। तो आप ख्याल रखें इनका और मदरसों का ख्याल रखें और हर तरह का ताउन करें। ये ज़कात, सदकात, खैरात आप अपने गरीब रिश्तेदारों को दो, उनका भी हक है, लेकिन जो तालिबान उलूम नबविया दूर दराज से आके इल्म हासिल करते हैं, इनके ऊपर भी वो मसरफ बनता है, इनके ऊपर भी खर्च करें, ताकि आपकी बदौलत अगर किसी इंसान ने इल्म हासिल कर लिया, आप सो रहे हैं कब्र में और सवाब आपका कब्र में पहुंच रहा है। पूछे उलमा से, हुजूर ने फरमाया इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु, जब आदमी मर जाता ना उसका अमल हो जाता बंद, ब्रेक जर्नी हो जाती है, लेकिन 3 अमल जारी रहते हैं, सदका जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद जो दुआ करे।
یہ 3 عمل جاری رہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی عمل تو جاری کر کے جاؤ۔ علم اگر چھوڑ دیا آپ نے، کسی کو عالم بنا دیا، تو آپ کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، اور وہاں انسان محتاج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر آدمی ڈوبے ہوئے آدمی کی طرح ہوتا ہے، ڈوبا ہوا آدمی تنکے کا سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر والا بھی وہاں ڈوبے ہوئے آدمی کی طرح وہ انتظار کرتا ہے کہ کہیں میرا بھائی دعا کرے، کہیں میرا دوست دعا کرے، کہیں میری ماں دعا کرے۔ یہ دعائیں میت کو پہنچتی ہے، اسی لیے قرآن نے تعلیم بھی دی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قرآن نے تعلیم دی ہے، اور حدیث پاک میں الموجم کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ میری امت بخشی بخشائی ہے، یہ قبر میں جائے گی گناہ سمیت، لیکن قبر سے نکلے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن بھائیوں کی بخشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وقت میرے خیال میں کافی ہو چکا ہے، فاتحہ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے تاریخ